نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی مقبول دعائیں ذکر ہو رہی ہیں، ان میں سے گزشتہ 2 دن ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج مزید ایک دعا اس کا ذکر ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا، اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور سیدنا الیاس علیہ السلام، اور سیدنا یونس، اور دیگر جتنے عیسیٰ علیہ السلام تک تذکرہ ملتا ہے وہ سارے بنی اسرائیل کے تھے اور سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بیت اللہ مکمل کر لیا تو اللہ سے دعا کی انہوں نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل نے میرے ساتھ مل کر بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اور یہاں پر اسی کی اولاد بستی ہے، ان لوگوں میں تو ایک رسول مبعوث کر۔ گزشتہ کل اس دعا کا سرسری مطالعہ ہم نے کیا تھا، سرسری گفتگو ہوئی تھی۔ آج خاص طور سے ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ فرمایا فیہم رسولا منہم، لفظ فیہم اور منہم میں فرق ہے۔ فیہم کا معنی ان میں بھیج، اور منہم کا معنی انہی میں سے بھیج۔ بہت سے سابقہ انبیاء ایسے تھے بنی اسرائیل کے جو ان میں سے نہیں تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی طرف بھیجا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس قوم سے نہیں تھا، قوم فرعون سے نہیں تھا، لیکن ہاں ان میں دعوت و تبلیغ کا انہوں نے کام ضرور کیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام عرب میں سے ہی تھے اور عرب میں ہی تبلیغ کی، تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پوری قبول ہوئی کہ اللہ نے عربوں میں سے ہی بھیجا، بنو اسماعیل میں سے، اور یہ واحد پیغمبر آپ علیہ السلام ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اس رسول کی بعثت کا مقصد اور اس رسول کو کیوں مبعوث کرنا ہے، فرمایا یتلو علیہم، پہلا کام وہ یہ کرے یتلو علیہم کہ لوگوں پر تلاوت کرے۔ تلاوت کے اندر سکھانے کا معنی نہیں آتا، تلاوت کے اندر پڑھنے کا معنی آتا ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، گزرنے والا خالی سن لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرأت اور تلاوت۔ اور سکھانا کچھ اور ہوتا ہے کہ بٹھا کر سمجھا کر سامنے والے کے اشکالات سن کر پھر اس کا جواب دینا، یہ ہوتا ہے سکھانا۔ تو رسول علیہ السلام کا پہلا مقصد بعثت کا یہ تھا کہ وہ تلاوت کریں، خالی کفار سن لیں۔ کبھی کفار سیٹیاں بجاتے تھے، کبھی کفار تالیاں بجاتے تھے، کبھی سنتے تھے، کبھی شور مچا دیتے تھے۔ اس کیفیت میں آپ علیہ السلام خالی انہیں
تلاوت کر کے سناتے تھے۔ تلاوت سے بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کوئی کہیں پر درس ہو رہا ہو، کہیں تلاوت ہو رہی ہو اور خالی کان میں آواز آ جائے اس کی، تو ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے بندے کا دل پلٹنے کے لیے۔ کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تھے اور مختصر سی باتیں سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ کوئی لمبی چوڑا انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، خالی تلاوت ہی کافی تھی۔ دوسرا کام یہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب تلاوت کے بعد سکھانے کی باری ہے، کیونکہ اس نے تلاوت تو سن لی تھی، تلاوت سننے کے بعد وہ بات جو اس نے سنی ہے اس کو اگر سمجھنے کا دل کرے گا تو وہ آئے گا سیکھنے کے لیے۔ تو اس رسول کا دوسرا مقصد یہ ہے یعلمہم الکتاب، کہ انہیں اصول سمجھائے۔ کتاب کا معنی قرآن کی تعلیمات، قرآن میں جو اصول بیان ہوئے ہیں وہ ذکر کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں کتبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں، اسی لیے اس کو کتاب کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ جس طرح روزے کی فرضیت کا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزہ ایک اہم عبادت ہے دین کی۔ کتب علیکم القصاص، قصاص کے حوالے سے تعلیمات اور اصول بتائے تو وہاں بھی کتبہ کا صیغہ ہے۔ تو اس لیے وہ اس رسول نے اصول ذکر کرنے ہیں، والحکمہ، اور اصول تعلیمات کی پھر حکمتیں بھی بیان کرنی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین کی کوئی بات آ جائے بس اس پر عمل کرنا ہے، حکمتوں کو چھوڑو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حکمت بیان کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حکمت کو سمجھنے کی ہم نے تک و دو نہیں کی۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی حکمت بیان کی ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ایک اصول ہے، ایک اہم ترین عمل ہے اور اس کی حکمت ہے لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو۔ کیونکہ انسان سارا دن کاروبار میں، معاملات میں مشغول ہوتا ہے، یہ نماز اللہ کی یاد اس کے دل میں بیدار کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنے ہیں، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ اس کی حکمت اور فلسفہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے زکوٰۃ دینے کی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہاں بھی تقوی ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک فلسفہ، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو غرض کے حکمتیں بھی بیان کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر تیسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیے کا ایک مفہوم میں نے کل سمجھایا تھا ایک مثال کے ذریعے۔ تزکیے کا معنی پاک کرنا بھی ہوتا ہے، پاک کرنا، انسان کا اندر، انسان کا باہر، ظاہر و باطن دونوں کو پاک کرنا۔ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک بھی ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا بھی ہے۔ یہ دونوں مفہوم تزکیے کے اندر موجود ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ایک تو انسان کے اندر روحانی طور پر جو برائیاں ہیں ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک ہو جائے ان برائیوں سے، اور دوسرا ایمان کی صلاحیت، تقوی کی صلاحیت اس میں بڑھتی چلی جائے۔ تو رسول علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ تمام چیزیں تھیں اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اب یہاں پر ایک اہم اور آخری بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دعا تو کی لیکن دعا شاید قبول نہیں ہوئی۔ اس کے لیے قرآن کریم کی یہ دعا سب سے بڑی دلیل ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی تھی؟ ایک معتبر تاریخی روایت کے مطابق
ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی علیہ السلام کے درمیان 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی؟ 2500 سال پہلے، اور قبولیت کو عملی جامہ کب پہنایا گیا؟ 2500 سال بعد۔ یعنی وہ دعا مردود نہیں تھی بلکہ قبول ہو چکی تھی۔ قبولیت کا جو صحیح اور مناسب وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طور پر عملاً جاری فرمایا۔ تو ہماری دعا بھی لازمی طور پر، ہماری التجائیں بھی، ہماری پکار بھی لازمی طور پر قبول ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے جب رب کی حکمت ہوتی ہے وہ کام عملاً ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کا ہم مطالعہ بھی کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور ہم کہیں کہ ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک بڑی عجیب مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ ابلیس اگر کسی کو گالی بھی دینی ہو نا تو ابلیس کہہ دے نا، وہ بھڑک جائے گا انسان، یہ گالی ہے۔ اور ابلیس اگر کسی بدترین کے بارے میں گفتگو کرنی ہو، اور ابلیس کا تذکرہ اس سے زیادہ بدترین کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن جب ابلیس نے بھی اللہ کے سامنے ایک التجا، ایک درخواست، ایک پکار رکھی، کیا پکار تھی؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، لفظ فا کے ساتھ اس پکار کا جواب ہے۔ اور اگر اس کو ہم دعا کہہ دیں کہ ابلیس نے دعا کی تھی تو بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ربی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، یا ربنا سے ابتدا ہوتی ہے، اے ہمارے رب، اے میرے رب۔ تو ابلیس نے بھی یہی کہا، رب فانظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے قیامت تک۔ اللہ فرماتا ہے فإنک من المنظرین، تو ٹھیک ہے اب تیری فوراً دعا قبول ہوتی ہے اور تجھے قیامت تک مہلت دیتے ہیں۔ تو ابلیس کی التجا، ابلیس کی دعا تو فوراً قبول ہو جائے، اور ایک مومن و موحد کی قبول نہ ہو، یہ عقل میں نہیں آتی، یہ بات عقل سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں مقبول دعاؤں کا سہارا لے کر اللہ سے مانگتا ہے، مقبول دعائیں کون سی؟ جو قرآن کریم میں ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں ہیں، جب ان کے ذریعے دعا کرتا ہے کوئی شخص، تو اس میں کچھ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ دعا مردود نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ اور یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری التجائیں بھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے اسے بتائیں میں قریب ہوں، اجیب ہوں، فوراً جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، کسی پکارنے والے کی پکار کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 2500 سال بعد اس پر عملاً اس کو قبولیت بخشی ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگایا کریں، اللہ سے اپنی التجائیں رکھا کریں، اور اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔